اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسلامیات دہم کے پیپر میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو یہ جو انشائیہ کا پیپر ہوگا اس میں معروضی کا بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کر دوں گا، لیکن جو انشائیہ میں کون کون سی چیزیں آئیں گی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ یہ جی آئے گا جی قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ اس میں جی قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور اس میں ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ طہارت و پاکیزگی کے بارے میں ایک آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو نوٹ بھی لکھنا ہوگا اس کو، جو ہے نا لانگ کوسچن بھی اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے جو ہے نا ان دو آیتوں کا لازمی ذکر کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ دو آیتیں لکھ دی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے طہارت کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں بیان کر دیں۔ تو اگر آپ نے جو ہے نا یہ آیت کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ یہ بالکل 16 نے صحیح لکھ دیا ہے تو آپ کے انشاءاللہ پورے کے پورے نمبر آئیں گے۔ باقی جو ہے وہ آپ جو اس کی تشریح کر دیں، وہ آپ اپنی مرضی سے کر دیں، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آ سکتا ہے جی شکر کے لغوی معنی کیا ہیں، نیز شکر ادا کرنے کے طریقے بتائیے۔ شکر کے لغوی معنی کیا ہیں، نیز شکر ادا کرنے کے طریقے بتائیے۔ تو شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے کھل کر اس کا اظہار کرنا۔ شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں، زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس، اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ یہ جو ہے یہ معروضی سوال بھی آ سکتا ہے جس کو مختصر سوال کہتے ہیں، مختصر سوال میں بھی یہ آ سکتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی تیسرا سوال، زوجین کے حقوق و فرائض۔ زوجین کے حقوق و فرائض یہ 2 چیزیں اکٹھی کیوں لکھی ہوئے ہیں؟ یہ جو ہے زوجین جو کہتے ہیں میاں اور بیوی دونوں کو، تو حقوق و فرائض کیا ہیں جی؟ حقوق و فرائض وہ ہیں کہ جو ہم نے بیوی کو دینے ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں، اور جو بیوی نے ہم کو دینے ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں۔ تو جو اس کے حق ہیں وہ اس نے لینے ہیں، اور جو ہمارے فرائض ہیں وہ ہم نے ادا کرنے ہیں، اور جو ہمارا حق ہے ہم نے لینا ہے، اور جو بیوی کے فرائض ہیں اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ انتہائی اہم سوال ہے، یہ جو ہے امتحان میں آ سکتا ہے۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری جو ہے یہ خاوند پر ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ بیوی کے فرائض میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک کا حوالہ دیا جاتا ہے یا حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، اگر یہ آپ حوالہ دے دیں تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، اور جو ہے یہ جو چیک کرنے والا ہوتا ہے اس کے بھی دل پر گہرا اثر ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو اسلامیات کا پیپر جو ہے وہ آتا ہے۔ اس کے بعد جی اولاد کے حقوق و فرائض۔ اولاد کے حقوق و فرائض، جو والدین کے فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں، اور جو اولاد کے فرائض ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں۔ اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ اور دوسری طرف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اولاد سے کہہ رہے ہیں اپنے والدین کے بارے میں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان دونوں کو اف بھی نہ کرو، نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، کہو اے رب
ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ چوتھا لانگ کوسچن ہے جی، جہاد سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف اقسام تفصیل سے بیان کریں۔ یہ جی جہاد سے کیا مراد ہے، اس کی مختلف اقسام تفصیل سے بیان کریں۔ جہاد کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں۔ اسلام میں اس کا مفہوم ہے حق کی سربلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور اظہار کرنا، اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنی اعزاء و اقارب، خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا، حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا۔ جہاد کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا، یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جہاد کی قسمیں ہیں، جہاد بالعلم ہے، جہاد بالمال ہے، اور اس کے بعد ہے جی جہاد بالنفس۔